بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ڈاکٹر منور حسین آپ کی خدمت میں۔ آج کی سب سے بڑی خبر تو یہ ہے کہ ایران کے پریزیڈنٹ پزیکشیان اور فارن منسٹر عباس عراقچی صاحب پاکستان تشریف لائے، اور اس معاہدے کے بعد پاکستان پہلا ملک ہے جہاں پہ وہ تشریف لائے۔ اب اس جو تشریف آوری ہے اس کی سمبولک تو بہت بڑی اہمیت ہے، یعنی پاکستان کے اوپر جو اعتماد ہے وہ بظاہر نظر آ رہا ہے، لیکن اگر آپ اسے سسٹمک لیول پہ ہونے والی تبدیلیوں کے تناظر میں، مڈل ایسٹ کے اندر سچویشن کے تناظر میں، پاکستان اور ایران کے درمیان میں جو بائیلیٹرل ریلیشن شپ ہے، تاریخی طور پہ، ثقافتی طور پہ اس کی گہرائی میں جانے کے حوالے سے اگر آپ اسے دیکھیں تو آپ کو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس پہ ڈیفینیٹلی خطے اور بین الاقوامی سطح پہ ہونے والی نئی ڈیولپمنٹس پہ بات چیت ہوگی۔ اس میں پاکستان اور ایران کے درمیان میں جو نئے ایونیوز اور نئی اپرچونٹیز جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس پہ بات چیت ہوگی، جس میں پیپل ٹو پیپل ایکسچینج پہ بات ہوگی، جس میں بارڈر سیکیورٹی پہ بات ہوگی، انرجی اور اکنامک کوریڈورز کے اوپر بات ہوگی۔ تو یہ بہت اہمیت کا حامل دور ہے، اور اس میں ایرانیوں نے اپنا اعتماد شو کیا، بیکاز بڑا کلیئرلی امریکنز کو ایرانیوں نے اس بات کا میسج دیا تھا کہ ہمیں اگر سیکیورٹی کے حوالے سے اگر کسی ملک کے اوپر اعتماد ہے تو وہ پاکستان کے اوپر اعتماد ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ صدر پزیکشیان جب آئے، جو جس طرح کا ویلکم دیا گیا ہے اس کی چھوٹی سی جھلک میں آپ کے سامنے دکھا دیتا ہوں۔ آپ نے یہ چھوٹی سی جھلک دیکھی، نہ فقط یہ جو کہ بہت ہی ریڈ کارپیٹ قسم کا ویلکم ہے، اور جتنی پرائم منسٹر اور صدر پزیکشیان کے درمیان میں جس طرح سے وہ گلے ملے ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ آتے ہی انہوں نے چیف مارشل سید عاصم منیر صاحب سے ملاقات کی ہے، اس کی جھلک بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ بھی ذرا ملاحظہ کیجئے کیا ملاقات ہوئی۔ آپ نے یہ دیکھا، آتے ان سے ملاقات ہوئی ہے، اس کا مقصد چیف بھی اپنی سروسز کی ڈریس کے اندر موجود تھے، تو لہٰذا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان میں سیکیورٹی اور اس کے ساتھ اکنامک، پولیٹیکل، کلچرل جو ریلیشن شپ ہے وہ بڑے واضح طور پہ ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ کچھ چند خبریں اور بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے بڑی خبر جس کا حوالہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ اسما شیرازی صاحبہ کا ایک ٹویٹ ہے، اور اس ٹویٹ کے مطابق انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی افغانستان کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جنرل ریٹائرڈ ناصر جنجوا جو سابق مشیر بھی ہیں قومی سلامتی کے، انہوں نے ایک چونکا دینے والا فیکٹ اسما شیرازی کو بتایا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو افغانستان میں بگرام ایئر بیس چاہیے، چین افغانستان کو منع کر رہا ہے، روس نے افغانستان کے سر پر ہاتھ رکھ کر دفاعی معاہدہ کیا ہے، جس کا مطلب ہے اب امریکہ بگرام ایئر بیس نہیں لے پائے گا، مگر اب اگر امریکہ بگرام ایئر بیس کسی طور حاصل کر لیتا ہے تو یہ روس، چین سمیت پورے خطے کے لیے شدید نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ روس کو اس وقت یورپی ممالک کے ساتھ نو وار ایگریمنٹ کر لینا چاہیے، یہی نو وار معاہدہ اب خطے کے مسلمان ممالک کے درمیان میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو کہا نا کہ اس بدلتے ہوئے جو خطہ کا نظام ہے اور بین الاقوامی نظام ہے، اس کے تناظر میں یہ دورہ بڑا اہمیت کا حامل ہے، بیکاز جو کل تک ایران کو ایز اے سورس آف انسٹیبلٹی سمجھا جاتا تھا، اب وہ ایران سے معاملہ کہیں اور چلا گیا۔ اس میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ نقطہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اس جنگ میں جو نیریٹو ہے وہ پہلی بار ایسٹ میں، مڈل ایسٹ میں کنسٹرکٹ ہوا ہے، اور اس نے ٹریول کیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے ویسٹ میں، اور ویسٹ کی جو سوسائٹیز ہیں ان کی پرسیپشن اور انڈرسٹینڈنگ بلٹ ہوئی ہے۔
جس کا تذکرہ خود نیتن یاہو نے بھی کیا. انہوں نے کہا کہ جب ہم کسی ایک ٹویٹ کو یا ایک ٹویٹ اپنا ٹک ٹاک کے اوپر کسی ایک بیان کو اٹھاتے ہیں اور جب اس کو ہم ٹریس کرتے ہیں, ہوتا تو وہ ٹیکساس امریکہ سے, جب ہم ٹریس کرتے ہیں تو انہوں نے پاکستان کا نام لیا کہ پنڈی کے کسی بیس سے وہ بیان چل رہا ہوتا ہے. تو پہلی مرتبہ یہ جو نیریٹو کی کنسٹرکشن اینڈ ڈسمنیشن ہے, اس کو ایسٹ نے اور مڈل ایسٹ نے اسے کنٹرول کیا ہے, اور اس کے ساتھ جو میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں جس میں الجزیرہ وغیرہ ہیں, انہوں نے بڑا امپورٹنٹ پے کیا. بلکہ ٹکر کارلسن کے اوپر تو یہ بہت بڑا الزام لگ رہا ہے. آج مجھے ایک بہت اچھے ایک اسٹوڈنٹ نے جو کہ امریکہ میں تعلیم حاصل کرے, انہوں نے مجھے بتایا, سالار ان کا نام ہے, انہوں نے کہا کہ ٹکر کارلسن کے اوپر الزام یہ لگ رہا ہے کہ ٹکر کارلسن الجزیرہ سے پیسے لیتے ہیں. کل تک ان کے اوپر رشیا پہ الزام تھا کہ رشیا سے پیسے لیتے ہیں, آج ان کے اوپر یہ الزام ہمیں نظر آ رہا ہے. دوسری اہم خبر یہ بھی ہے کہ مارکو روبیو صاحب اس وقت تشریف لے جا رہے ہیں جناب, کہاں, مڈل ایسٹ, اور یہ جو تشریف لے جا رہے ہیں یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کہنے پہ لے جا رہے ہیں, اور وہاں جا کے وہ 300 بلین ڈالرز جو ریکنسٹرکشن آف ایران کے لیے فنڈ ہے اس پہ بات کریں گے. لیکن وہ نہیں جا رہے, تو کہاں نہیں جا رہے, اس ملک کی طرف جو اس کی مخالفت کر رہا ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کا نام لے رہا ہوں. وہاں پہ وہ جانے سے اس وقت کترا رہے, بلکہ ٹیلی فونک کنٹرول قسم کی انہوں نے صرف بات چیت کی ہے ان کے ساتھ. تو ایک بہت بڑی تبدیلی آپ کے سامنے آ رہی ہے. افغانستان کا میں ذکر کر رہا تھا, تو اس کے حوالے سے ہمارے ایک بہت ہی پیارے دوست ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب, انہوں نے, آصف ہارون صاحب, انہوں نے ایک فیس بک کے اوپر ایک خبر شیئر کی. انہوں نے کہا کہ جو ملک ہے جو مخالفت کر رہا ہے سارے معاہدے کی, وہ فرسٹریشن میں اس وقت اس کے نمائندے اور اس کے ڈیفنس ڈائریکٹر جو ہیں, ان کا نام میں نہیں بتانا چاہتا, وہ موجود ہیں انڈیا میں, اور بھارت کے اندر افغانستان کے جو اس وقت کرتے دھرتے ہیں وہ ان کے ساتھ موجود ہیں, اور وہاں پہ بیٹھ کر وہ ان کے ساتھ ایک میٹنگ کرتے نظر آ رہے. تصویر تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں, یہ دیکھیں. اور اس طرح کی اطلاعات ہمارے پاس انٹیلیجنس رپورٹس ہیں جس کے مطابق یہ مزید جو دہشت گرد کی کارروائیاں ہیں پاکستان میں افغانستان کے تھرو وہ شروع ہو سکتی ہیں. تو یہ انفارمیشن بھی ہمارے سامنے اس وقت نظر آ رہی ہے. ٹیکٹیکل ٹریبیون نے جناب ایک خبر شیئر کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ایرانی آفیشلز نے برکس کے اندر یو اے ای کو بتایا ہے اور برکس کو انفارم کیا ہے کہ کس طرح سے یو اے ای نے ایران کے اوپر حملے کیے ہیں اور ایران کے اوپر حملوں کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے. تو یو اے ای ایک واحد ملک ہے جو کہ اس سارے بنتے ہوئے سیناریو اور جو ہم آہنگی اور ایک نیریٹو اور کنورجنس بن رہی ہے اس سے باہر ہے, اور اگر یو اے ای اس کا حصہ بن جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے یو اے ای کے لیے بھی اور خطے کے لیے بھی. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. البتہ ایک ٹویٹ عبدالسلام صالح نے کی ہے جس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ واحد وہ پریزیڈنٹ ہیں جو کہ جنہوں نے وہ کام کیا ہے جس سے پہلے کسی نے وہ کام نہیں کیا. اور اس حوالے سے ان سے ایک سوال پوچھا گیا اور کہا گیا کہ جو آپ کے دوست ملک ہیں اور آپ کے دوست ہیں جن پہ آپ بہت زیادہ مہربان ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں تو ٹرمپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ان کی جو بھی پالیسی ہے لبنان کے حوالے سے, لیکن ہم وہاں پہ جو کرنا چاہیں گے اور جو ہمارا پلان ہے اس کو جاری رکھیں گے. اس پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے فرمایا کہ انہیں کنٹرول کرنا ہوگا, ریئلائز کرنا ہوگا, پرابلم کو سالو کرنا ہوگا, ادروائز ہمارے پاس اپنا راستہ ہے, اپنا پلان ہے. تو میرا خیال ہے کہ چیزیں بہت ہی ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں ہمیں ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. اسی طریقے سے ایک اور ٹویٹ جو ماریو نفال نے کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جو انسپیکٹرز ہیں اس وقت انٹرنیشنل ایجنسی کے ایران کے نیوکلیر پروگرام کو مانیٹر کرنے کے لیے جا رہے ہیں ایران کے اندر, لیکن ان کا کہنا ہے کہ ایکس جو سی آئی اے کے ایک آفیشل ہیں انہوں نے خبر یہ دی ہے کہ اس کے اندر امریکن, اسرائیلی اور برٹش انٹیلیجنس آفیسرز بھی شامل ہوں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایران اس کو الاؤ کرے گا, بیکاز ایران نے تو ایگریمنٹ یہ کر لیا ہے کہ ٹیکنیکل بات چیت ہوگی اور جو ہائیلی انرچ یورینیم ہے اس کو ڈاؤن گریڈ کیا جائے گا. لیکن کیا ایران اس بات کو تسلیم کرے گا کہ کوئی ان کے جو مخالف ملک ہیں ان کے انٹیلیجنس کے آفیسر جو ہیں ایران کے اندر داخل ہوں اور اس کے بعد ان کے لیے کمپلیکیشنز کو پیدا کر پائیں؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ ایران اس بات کے اوپر راضی ہو پائے گا. اس کے ساتھ جناب یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ جو ایران ہے اس نے 2 اسٹیٹمنٹ آفیشیل جاری کی ہیں, وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں.
پہلا یہ کہ ایران کے حوالے سے اب یہ خبر آ رہی ہے، یہ ایران آبزرور کی خبر ہے کہ بہت سارے جو ٹینکرز ہیں وہ اب گزر رہے ہیں اسٹریٹ آف ہرمز سے، اور ایران کا جو زیادہ تر تیل ہے اس وقت جو موجود ہے ان کے پاس جتنا بھی سٹاک پائل تھا وہ 3 ممالک نے خریدا ہے، ساؤتھ کوریا نے، چائنا نے اور جاپان نے، باقی ملکوں نے تو خریدنا ہی ہے۔ اس کے ساتھ جناب ایران کے جو غالباف ہیں جو کہ اسپیکر بھی ہیں، انہوں نے اسٹریٹ آف ہرمز پہ ایک اہم بیان جاری کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے بلکہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو فلی طور پہ، مکمل طور پہ ایران اور عمان مینیج کرے گا، اور عمان نے ایگری کر لیا ہے کہ وہ سروسز چارجز اس حوالے سے لیں گے۔ بلکہ انہوں نے ایک اور خبر دی ہے، آپ کو یاد ہوگا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خبر دی کہ ہم پیسے جو دے رہے ہیں ایران کو، وہ اس سے ہم اپنی گندم کو بیچ کر وہ پیسے انہیں دیں گے۔ اس پہ ایران کا جو موقف ہے وہ یہ کہ جناب اس طرح کی کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا، کوئی ایگریکلچر جو پروڈکٹ ہے وہ ہم ان فنڈز کے ذریعے سے نہیں خریدنے جا رہے۔ اور یہ جو فارن منسٹری کے جو اسپوکس پرسن ہے بقائی صاحب، انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا، انہوں نے انگریزی میں کہا کہ وی فائنڈ اٹ انٹرسٹنگ that the goal of the war, which was announced as the destruction of Iranian civilization, has been reduced to enriching American farmers۔ اس حوالے سے انہوں نے یہ گفتگو کی۔ تو میرا خیال ہے کہ ایران بھی اس معاملے کے اوپر بہت واضح طور پہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اس سارے معاملے میں پاکستان کا کردار کیا ہے، اس پہ تو ساری دنیا بات کر رہی ہے، لیکن پروفیسر وکٹر گاؤ نے ایک گفتگو کی ہے اس حوالے سے۔ انہوں نے کیا گفتگو کی ہے، وہ گفتگو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس گفتگو کو سنیں، جس گفتگو کے اندر انہوں نے پاکستان کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی جو سفارتکاری ہے اسے دنیا اس وقت اپریشیٹ کر رہی ہے، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ پاکستان کی سفارتکاری کے باعث ہی اس وقت جو امن معاہدہ ہے وہ ممکن ہو پایا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایران کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے سب سے پہلے جو دورہ کیا ہے وہ دورہ اس وقت پاکستان کا کیا ہے۔ اور اس حوالے سے وکٹر گاؤ صاحب کیا فرماتے ہیں وہ میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں ان کی آواز، اور اس کو تھوڑا سا وقت لگے گا، لیکن یہ جو مارکو روبیو کا وزٹ ہے، اگین دس از ویری امپورٹنٹ، اس کا مطلب کہ ایران کی جتنی ڈیمانڈس تھیں وہ تقریباً پوری ہو گئی ہیں۔ اور یہ بھی ایک خبر آ رہی ہے کہ ایران کو اس وقت تک $6 بلین جو ان کے فنڈز ہیں ان کو ڈی فریز کر کے دے دیا گیا ہے تاکہ ہرمز کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہے۔ $24 بلین اس حوالے سے ایران کو ملنے ہیں۔ آئل کے اوپر سے سینکشنز ہٹ گئے ہیں، اس کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ پاکستان اور ایران کے درمیان میں تیل کی جو ایگریمنٹ ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے، میرے پاس کوئی ایسا ایویڈنس نہیں، لیکن جو مجھ تک تھوڑی بہت اطلاعات پہنچی ہیں کہ ممکن ہے کہ بہت ہی زیادہ ڈیفرڈ پیمنٹ پہ اور بہت ہی سستا تیل پاکستان کو ایران مہیا کرے گا۔ اس کے اثرات آنے والے دنوں پہ جو انڈسٹری ہے آپ کی اس پہ واضح طور پہ نظر آئیں گے۔ اور اس کے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ افغانستان اور بھارت کو انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وار از نو مور آپشن۔ پیس ہمیشہ اور سفارتکاری کے ذریعے سے مسائل کو حل کرنا، اور جو کنیکٹیوٹی جو پاکستان اور ایران کے درمیان میں بحال ہونے جا رہی ہے، جس سے پورے خطے کے اوپر مثبت اثرات پڑیں گے، بھارت کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، نہ کہ بھارت کو اس کی مخالفت کرنی چاہیے میری نظر میں۔ وکٹر گاؤ صاحب نے کیا فرمایا سنیے۔ For the important and indispensable role that Pakistan has been playing in bringing Iran and the United States together, leading towards this 2-week-long truce between them. I think this is the most needed breakthrough for mankind as a whole, because otherwise this ongoing energy crisis will lead to a major economic crisis, which eventually will lead to one of the most largest and most important financial crisis in human history. Neither Iran nor the United States actually can afford to lead to that outcome. Therefore, I think Pakistan has been doing great over the past several days, engaged in hectic negotiation and good offices between Washington and Tehran. I just hope Pakistan will continue with its great offices and to make sure that the 2-week ceasefire will hold. And I think China also communicated seamlessly with Pakistan, and both China and Pakistan share the same desire to see an end to this war immediately. So I think China...
آپ نے ان کی گفتگو سنی، انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ ہیومنیٹیرین کرائسس جنم لے سکتا ہے، اس حوالے سے نہ ایران نہ امریکہ اسے افورڈ کر سکتے ہیں، اور یہ پاکستان کی گڈ آفیسز ہیں جس نے اس ہیومنیٹیرین کرائسس سے دنیا کو، امریکہ کو، ایران کو بچایا ہے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ اسٹرکچرل چینجز سسٹمک لیول پہ، ریجنل لیول پہ، بائیلیٹرل ریلیشن شپ بٹوین ایران اینڈ پاکستان، ایران جی سی سی ممالک، اور ایران اور امریکہ، اور ایران اور امریکہ کے بارے میں صرف ایک جملہ صرف آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ کسی حد تک انٹر ڈپینڈنس قائم ہو جائے گی، جس سے کم از کم جو یہ 47 سالوں پر محیط جو ڈائیورجنس آف انٹرسٹ تھے وہ عین ممکن ہے کہ کنورجنس آف انٹرسٹ کے اندر تبدیل ہو جائے۔ اپنی رائے سے مجھے مستفید فرمائیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔